کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہوگا کہ یہ شرک میں چیزیں آتی ہیں تو اس کو پابندی لگائی جائے ایسے لوگوں پہ کہ جنہوں نے یعنی ایسی شرٹس پہنی ہوئی ہیں جن پہ تصویریں ہوں یا جن کے ٹیٹوز بنے ہوں، ان کو عمرے کی اجازت ہی نہ دی جائے، اندر ہی مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں ہی نہ آنے دیا جائے؟ آپ یہاں سے اس مثال سے آپ دیکھ لیں کہ علماء ان چیزوں پہ، یعنی جو شرک ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس پہ کتنی سختی سے عمل کر رہے ہیں، آپ اس مثال سے دیکھ آپ لیں۔ کی گفتگو سے لگ رہا ہے قاسم کہ آپ ماشاءاللہ مدرسے وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں یا عالم دین کا کورس آپ نے کیا ہوا ہے کہ شرک کو آپ اتنی نزاکت اور حساسیت سے سمجھ بھی رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں، ایسا ہے؟ آپ نے عالم دین کا کوئی کورس کیا ہے؟ نہیں، مجھے صرف اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے ذریعے یہ سارا کچھ سکھایا۔ تو پھر آپ کسی چیز کو یعنی تصویر کے لگے ہونے کو شرک ڈیفینیٹلی کیسے قرار دے رہے ہیں؟ کوئی سند ہے؟ کیونکہ اس پہ تو مختلف لوگوں کی مختلف آراء بھی ہو سکتی ہیں، اتنا کلیئر پوائنٹ آف ویو تو ایک عالم دین یا کوئی مستند پوزیشن پہ بیٹھا ہوا بندہ ہی دے سکتا ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو قرآن میں بھی مثالیں مل جائیں گی اور آپ کو احادیث میں بھی مثالیں مل جائیں گی۔ احادیث میں ہے کہ ایک بار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مشن دیا کہ جتنی تصویریں ان سب کو ختم کر دو، جتنی قبریں اونچی ہیں ان سب کو برابر کر دو۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی جنگ سے واپس آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھڑکی تھی، اس کے اوپر ایک پردہ تھا جس پہ وہ کسی چڑیا کی یا کسی پرندے کی شکل تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غصے سے اتار کے تو پھینک دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو ملے گا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ اس پورے ملک کو ایک گھر تک تصور کریں تو آپ کو اس میں کتنی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، جو بڑے بڑے بل بورڈز پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب فارم آف شرک ہے۔ تو غالباً اللہ کی رحمت کے فرشتے پاکستان میں کیسے آئیں گے؟ اور ایک خواب میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم، ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں، اور اگر تم بھی تصویروں کو دیکھو گے تو تم میں اور ان میں پھر فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ اور ایک ڈریم میں اللہ نے مجھے یہاں تک کہا کہ ایک اگر میرے چھوٹی انگلی کے ناخن سے چھوٹی تصویر بھی کوئی ہے اور وہ میری جیب میں پڑی ہوئی ہے اور اس کی یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی فارم آف شرک ہے۔ تو ابھی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ ویڈیو اور تصاویر لوگوں میں جائیں گی تو یہ سب مشرک ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایک تو ڈیجیٹل چیزیں ہیں۔ اگر آپ کا کوئی موبائل ہے وہ خراب ہو گیا تو آپ یہ کہیں گے کہ اس میں میرا ڈیٹا تھا، وہ میرا بچ جائے، باقی موبائل کی خیر ہے، تو یعنی آپ اس کو ڈیٹا کہیں گے۔ ابھی اگر یہ موبائل آپ اس کی لائٹ آن کریں گے، یہ جو بھی امیج آئے گا اس کو آف کریں گے تو یہ دوبارہ ڈیٹے میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیجیٹل چیز ہے۔ اس میں آپ کو اگر علماء کی بھی اگر رائے ملے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل جو ہے نا وہ عکس ہوتا ہے، وہ فزیکل چیز نہیں ہے۔ یہ بند ہو گئی ہے، کمپیوٹر آپ نے بند کر دیا، لیپ ٹاپ بند کر دیا، وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فزیکل چیز، یعنی یہاں پہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے یا یہاں پہ کوئی مجسمہ پڑا ہوا ہے جس کو آپ ڈیکوریشن پیس کہہ لیں، کوئی خرگوش کی شکل کا ہو سکتا ہے، کوئی ہرن کی شکل کا ہو سکتا ہے، کچھ اور، تو آپ اگر ہم یہاں پہ یہ لائٹیں وغیرہ سارا کچھ بند کر کے چلے بھی جائیں گے نا تو ان کا جو وجود ہے نا وہ وہاں پہ باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہاں بھی ڈیجیٹل میں بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم اوائڈ کرتے ہیں اس چیز کو۔ اور یعنی ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہماری، اگر آپ واٹس ایپ پہ اگر ہماری پروفائلز دیکھیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ادھر ہم نے تصویریں نہیں یوز کی ہوئی۔ آپ نے؟ میں نے بھی، یہ جو باقی ہیں جو ڈریم شیئر کرتے ہیں ان سب نے جو پروفائل پکچر ہے نا وہ اس پہ تصویر نہیں لگائی ہوئی۔ NIC پہ لگی ہوئی ہے پکچر؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گورنمنٹ کے رولز ہیں نا، یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جہاں پہ اللہ نے مجھے خواب میں بھی کہا ہے کہ قاسم، جب تک کہ اسلامی نظام نہ آ جائے، ایسا نظام جو شرک سے پاک ہو، تب تک گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اوکے۔ اگر کسی کا رزق اس سے جڑا ہوا ہے تو وہ اس کو جائز ہے، یعنی اگر کوئی فوٹوگرافر ہے اس کا کام ہی تصویریں کھینچنا ہے اور پاسپورٹ پہ یا اس طرح کی بڑی لگانا ہے، اس کا رزق ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ کہا جائے کہ یہ تم ختم کر کے تو کوئی اور، یعنی نعوذ باللہ وہ کوئی بندوق اس کو پکڑا دیں یا بھیک مانگنا شروع ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ وہ اس کام کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے،
اللہ نے مجھے ڈرینز میں کہ بتایا جب تک اسلامی نظام نہ آ جائے جی بالکل، تب لیکن تک رولز کو فالو کرنا ہے، بالکل، اور جب اسلامی نظام آ جائے تو رولز کو چھوڑ دینا ہے۔ بالکل، اور وہاں بھی اس نے احتیاط کرنی ہے کہ اگر اس نے دیواروں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں تو وہ اتار کے تو ایک البم بنا لے، وہاں پہ جو بھی کسٹمر آئے اس کو وہ دکھانے کے لیے وہ یا اپنا فیس بک کا پیج بھی دکھا سکتا ہے۔ اب اس میں یہاں پہ صحت کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، بعض میڈیسنز ہوتی ہیں ان میں آپ نے دیکھا تصویریں ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات پیشنٹس کو اپنے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں وہ دوائیں، جو خاص طور پہ شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ہم تو وہاں پہ بھی وہ جائز ہے۔ اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، بس اس کو میں دہرا دیتا ہوں، جیسے کہ آپ کو بیان کیا گیا، آپ فرما رہے ہیں کہ اسلامی نظام کے آنے سے قبل تمام رولز کو جو گورنمنٹ نے سیٹ کیے اسے فالو کرنا چاہیے، بالکل کرنا ہے، جب اسلامک گورنمنٹ آ جائے تو رولز کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر سی نہیں، پھر تو تب بھی گورنمنٹ ہی آ رولز کو ہی جائے۔ فالو کرنا ہے، جب یعنی وہ تو گورنمنٹ کے رول کو ہی فالو کرنا صحیح۔ ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے خواب دیکھے، لاسٹ یہاں میرا بس میں کوشچن ایک کلیئر کر دوں کہ اب میں نے یہ جو شرک اور اس کی اقسام بتائی ہیں کہ جو ہم نے مجسمے سجائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جا کے تو توڑنا شروع کر دیں، نہیں، یہ گورنمنٹ کا رول ہے، یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ ایسا بل بنائے اور اس کے بعد ان سب کو ریموو کرے۔ قانون ہاتھ میں لینے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اور سب پہ یہ پابند ہے سب شہری کہ وہ اپنے ملک کے قانون کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے، جنرلی میں اپنی نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں قاسم، آپ کے فیوریٹ عالم دین کوئی ہیں جن کو آپ سننا پسند کرتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں؟ نہیں، اوکے، اور کوئی فیوریٹ ڈاکٹر ہے جس سے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کنسلٹ لیتے ہیں تو مزہ آتا ہے؟ نہیں، اوکے، ایسا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ ڈریمز اور یہ ساری ریولیشنز کبھی کسی ڈاکٹر سے یا نفسیات کے ماہر سے ڈسکس کی ہوں؟ ایک انڈونیشیا سے ڈاکٹر جایا آئے تھے، وہ مجھ سے ملے بھی تھے، ان سے ساری ڈسکشن بھی ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہر طرح سے نارمل ہیں، آپ میں یعنی کوئی ایسا انہوں نے آپ کو ہر طرح سے دیکھا؟ جی جی بالکل، ایون ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی ڈریم شیئر کرتی ہیں، اور ایک کینیڈا سے ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے میری، تو یعنی ان سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں بات کرتا رہتا ہوں، تو الحمدللہ کبھی کسی ڈاکٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، اس چیز کی بھی پاسبلٹی ہے، جیسے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خواب میں آ جاؤں اور ہم اور آپ بات کر سکتے ہیں، ممکنات میں سے ہے، کیونکہ آپ آفنلی ڈریمز دیکھتے ہیں ریگولرلی، زیادہ تر دن میں، شام میں، جی جی چلتے پھرتے 15-20 منٹ کی اپنے نیند کی، اس میں بھی ڈریم آ جاتا جی، ہوتا ہے۔ ابھی مجھے رات کو بھی ڈریم آیا کہ جب آپ سے انٹرویو ہونا تو مجھے ڈریم میں آیا کہ ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ اس ڈریم میں جو آپ نے دیکھا اس میں میں ہی تھا یا کوئی اور تھا؟ نہیں، آپ ہی تھے۔ اور انٹرویو ہوا ہمارا کمپلیٹ؟ جی ہو جاتا ہے، لیکن ویسے نہیں ہوتا شاید جیسے میں نے وہ تیاری کی ہوتی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے شاید کہ ایک تو ٹائم کی کمی ہے، اور کچھ اصل میں مجھے اتنا بولنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے نا، تو میں بات کو ایکچوئل میں اس طرح سے کر نہیں پاتا جس طرح سے کہ میں نے سوچی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی پیاری مسکراہٹ کا شکر گزار ہوں، اور اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ میری اپنی بھی ایک رائے، جیسے آپ کی ایک رائے، اور مجھے کبھی کبھار بلکہ زیادہ تر یہ لگ رہا ہے کہ انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اس کو ڈریم میں بھی محسوس کر لیتا ہے، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، مگر آپ کا موقع بھی میں نے پہنچایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چیز وہاں سے آ رہی ہے، میں وہ پہنچا رہا ہوں۔ اس پہ علماء کرام کی کیا رائے ہو سکتی ہے، یہ علماء کرام بتائیں گے، ریسرچرز کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کامنٹ کریں گے، اور قاسم صاحب سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ میں یا ای میل پہ کر سکتے ہیں، میں پہنچاؤں گا۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ری ڈسکس اور ریویو ہونے جیسی ہوتی ہیں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لے کر آئے، اور خواتین و حضرات میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تحمل سے اس پروگرام کو سن رہے تھے۔ ہم نے اسی مزاج کے ساتھ چلنا ہے اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کے لیے ناگوار گزری ہو، میں تہہ دل سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ کی امان میں۔